أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم اللہ پارہ 30 ہے، سورہ المطففین ہے اور دورہ قرآن 2023 کی آخری کلاس ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اپنے پاس بلند درجوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے سورۃ المطففین۔ ویل للمطففین، بہت خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا کتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ مطففین جو ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمی کرنا، ناپ تول میں، کلو 2 کلو چھٹانگ بھر، یا بالکل تھوڑا سا کوئی منیمم سا، کہ جس کو کرنے سے نہ تو انسان کو کوئی فائدہ ہونا ہے نہ کوئی نقصان ہونا ہے۔ بس صرف نقصان یہ ہونا ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے خیانت دار ہو کر وہ حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے گناہ گار ہوگا۔ یعنی ایک چھوٹا سا گناہ، اور یہ یعنی بظاہر تو ایک چھوٹا سا گناہ، کیونکہ اس کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا، کلو 2 کلو سے کیا فائدہ ہو جانا، جیسے دودھ والا کوئی پانی ملا دے، جیسے کوئی مرچ والا کوئی اس میں ملاوٹ کر لے، تو اس سے کتنا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نقصان، انسانیت کا نقصان بہت بڑا ہے، کہ انسانیت کی صحت داؤ پہ لگ سکتی ہے، اور انسانیت کا اعتماد داؤ پہ لگ سکتا ہے، کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اعتماد نہیں، اس کا اپنا بزنس داؤ پہ لگ سکتا ہے، کہ انسان دوبارہ کبھی اس سے بزنس نہیں کرے گا۔ تو نقصان بہت بڑا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کا نقصان، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بخشے گا، اللہ اس کو کیوں بخشے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانیت کا فائدہ اور نقصان بڑی اہمیت رکھتا ہے، کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب کوئی اپنا فائدے کی بات ہوتی ہے، جب خود لے رہے ہوتے ہیں تو ذرا سی بھی کمی برداشت نہیں کرتے، لیکن جب دینے کی بات ہوتی ہے، ان کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ کمی کر دیتے ہیں، اور وہ اتنی خفیف سی کمی ہوتی ہے کہ بظاہر معلوم بھی نہیں ہوتی، کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی آپ پر چارج بھی نہیں کر سکتا، کوئی آپ پہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے نا یہ کام کر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے اس عظیم دن کے لیے، لیوم عظیم، کہ اس عظیم دن، کون سا عظیم دن؟ قیامت کا دن، کہ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جس طرح سے ان کی اصلاح کی، تو اس میں اس اصلاح میں، اور آپ کو پتہ ہے قوم شعیب کی بھی یہی غلطی تھی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بظاہر بڑی معمولی سی غلطی ہے، بڑا معمولی سا گناہ ہے، مگر اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی۔ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ناپ تول میں اس طرح کی کمی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پہ قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ذل مسلط کر دیا جاتا ہے۔ گھڑی مجھے دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وما ادراک ما السجین، کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ سجین ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کے، اور وہ بھی لوگ کون سے؟ جو کافر ہیں، جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، ان کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے، اور واقعی ہم اس پہ یہی کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے۔ یہ اللہ کو، لوگوں نے اس کے لیے بہت ساری چیزیں نکالی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی، لیکن مجھے اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت تک لوگوں کو کائنات کی اتنی زیادہ ایکسپلوریشن کے بارے میں پتہ نہیں تھا، کائنات اتنی زیادہ ایکسپلور نہیں ہوئی تھی۔ تو ہو سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پرہیپس ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہی کوئی سیارہ ہو، جیسے الین کا بھی یہی محسوس ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے سیارے ہیں، اتنے سارے ستارے ہیں، تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جگہ مختص کر سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں سوائے زمین کے اور سب سیارے بنجر ہیں، وہاں پہ انسانی زندگی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ
جو ہے مری ہوئی روحوں کی کو رکھا جا رہا ہو، اور وہ وہاں پہ رکھی جاتی ہیں، اور آپ اس سے دیکھ لیں کہ یہیں سے مقام الگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ جو نیکوکاروں کا اعمال نامہ ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ علیین میں، جہاں نیک اور لوگوں کے اعمال نامے اور روحیں رکھی جاتی ہیں۔ وما ادراک ما علیون، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب مرقوم، اور اس کا کون مشاہدہ کرتے ہیں؟ وہ اس کا مقربون، یشہدہ المقربون، جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ دو جگہ ہیں کہ جہاں پر، اور علیین سے بھی لوگوں نے جو مفسرین نے جو نکالا وہ یہ کہ آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا کے پاس یا عرش کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مزے کی بات اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جن کا مشاہدہ کرنے کے لیے، جن کو دیکھنے کے لیے، جن کو کمپنی دینے کے لیے، جن کو صرف، یعنی وہ اتنی نیک روحیں ہوتی ہیں، سوچیں ذرا، اس کو امیجن کریں کہ وہ کتنی نیک روحیں اور کتنے نیک اعمال ہوتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اعمال انہوں نے کیے ہیں اور کتنی یہ خوبصورت روحیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی جو ہے وہ فنا نہیں ہو جاتی، بس صرف منتقلی ہے، یعنی جو روح ایک دفعہ زندگی جس کو مل گئی ہے، جو روح جس کو ایک دفعہ جسم مل گیا ہے، تو وہ روح صرف ٹرانسفریبل ہوتی ہے، یہاں سے وہاں ٹرانسفر، یعنی اگر آپ کی بدکار روح ہے تو وہ سجین میں جائے گی، اور اگر آپ کی نیک روح ہے تو وہ علیین میں جائے گی، اور پھر وہاں سے معاشر جب برپا ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، تو پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد نیک روح جنت میں جائے گی، اور جو بد روح ہے، جو بدکاروں کی روح ہے، جو کافروں کی، جو مشرکین کی اور بدکاروں کی اور منافقین کی جو روح ہے، وہ جائے گی کس میں جائے گی؟ دوزخ میں جائے گی۔ یہ ہم سب کو اندازہ ہے، استغفر اللہ۔ تو پھر یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسیریوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے سے ہی نعمتوں کی طرح تازگی تو پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بہر خالص شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی، یعنی کہ جو اس کی جو مہر ہوگی نا وہ بھی بڑی خوشبودار ہوگی۔ کبھی ایسا کسی بھی چیز کی جب ہم مہر اتارتے ہیں، انفیکٹ وہ خوشبودار نہیں ہوتی بلکہ وہ کچھ بدبودار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی سٹکنگ چیزیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، مگر اس کی مہر بھی جو ہے خوشبودار ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کے لیے اس میں سبقت کرنی چاہیے۔ کس میں سبقت کرنی چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے سبقت کرنی چاہیے، تاکہ ایسی خوبصورت نعمتیں ملیں۔ اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گناہ گار لوگ ایمانداروں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اس دنیا میں، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ سے اشارے کرتے تھے۔ غامز، غمز کہتے ہیں آنکھ کے اشارے کو، ٹھیک ہے، یعنی آنکھ سے، پلکوں سے، نظروں سے، نظروں میں تحقیر رکھنا، نظروں سے ایسے کسی کو تحقیر آمیز اشارے کرنا۔ اور یہ اشارے کس کو کرتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی کمپنی بھی ایسی ہوتی ہوگی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کی کوئی زیادہ بڑا گروپ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو اشارے کہ دیکھو یہ جا رہا ہے، دیکھو یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپس میں اشارے کرتے تھے، اور آپ دیکھیں کہ ان کا غمز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ رہا ہے، ان کا غمز بھی فرشتے لکھ کر پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کے اعضاء جو ہے نا ان کی حرکتیں بھی لکھی بھی جا رہی ہیں اور پہنچائی بھی جا رہی ہیں۔ اس لیے جس طرح سے زبان کی حفاظت کرنی ہے نا، اسی طرح سے اعضاء کی حرکتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی آپ کے اعضاء میں، آپ کی آنکھوں میں کسی کے لیے تحقیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کے لیے مذاق کی روش نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کو گھٹیا نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، استغفر اللہ۔ اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، یعنی جب اپنے گروپ میں ہوتے تھے تو آپس میں ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ لوگ گمراہ، کن کو کہتے تھے؟ دینداروں کو۔ یہ ان پر پاسبان بن کر تو نہیں بھیجے گئے، وما ارسلوا علیہم حافظین، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ ان کے اوپر نگران ہیں یا کانسٹیبل ہیں، آپ ہمیں بتائیں یا ان پہ تبصرے کریں یا آپ ہمیں بتائیں کہ کون صحیح ہے یا کون صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت تبصرہ آ رہا ہے کہ یہ جو تبصرے تم دینداروں پہ کر رہے ہو، تو میں نے تمہیں یہ کوئی ذمہ داری دی تھی؟ کیونکہ حافظ وہ ہوتا ہے نا جس کو ذمہ داری دی، حفاظت کی کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، تو کیا ان کے ایمان کی یا ان کی کوئی بھی حرکت کی تمہیں ذمہ داری دی تھی جو تم یہ تبصرے کر رہے ہو؟ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، آج
ایمان والے کب؟ قیامت کے دن. کب؟ جب وہ جنت میں جائیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا ہی کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا جو اجر اللہ تعالیٰ اللہ کا وعدہ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ لوٹائے گا ضرور. تو جس کسی کا مذاق اڑایا گیا اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ یہ بھی لمحہ اس کو عطا کرے گا کہ آج وہ ان کا مذاق اڑانے کی پوزیشن میں آئے گا، کیونکہ اب وہ جنت میں پہنچ چکا ہوگا. سبحان اللہ. سورہ انشقاق. اذا السماء انشقت واذنت لربها حقت. اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، یعنی آسمان اپنے رب کی اطاعت کرے گا، یعنی پھٹ جائے گا اور مزید حکم کے لیے کان لگائے گا، اور اسی کے وہ لائق ہے. یعنی یہ کس دن ہوگا؟ جب قیامت برپا ہو جائے گی اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. یعنی زمین کو ایک بالکل جو اس میں سے پہاڑ ہیں جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب نکالی اور ایک چٹیل، ایک حدیث میں آتا ہے نا روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ گل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی. زمین دوبارہ سے کان لگائے گی کہ مزید کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ، مزید کیا حکم ہے؟ جو آپ نے کہا میں بک چکی ہوں، جو کچھ آپ نے مانگا میں نکال چکی ہوں اپنے اندر سے. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے کی تک کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. قدہن کہتے ہیں سخت محنت کو، اور واقعی زندگی جو ہے وہ سخت محنت کی زندگی ہوتی ہے. سخت محنت کس کے لیے؟ رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس وقت جس شخص کے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جائے گا. ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا. یعنی وہ کہے گا موت ہی بہتر تھی اس معاملے سے زیادہ. حالانکہ آپ دیکھیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، اور آپ نے کل بھی روحوں والا معاملہ پڑھا تھا کہ بدکار روحیں، جو روحیں ہوتی ہیں نا، بدکار انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ موت نہیں چاہتی. جب اس کو نکالا جا رہا ہوتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اور ان کی 7 فوجیں آتی ہیں فرشتوں کی، تو کیا کرتی ہے وہ روح؟ اندر جانے لگتی ہے اور ان کو تیر کر ان جسم کے اندر گھس کر فرشتے اس روح کو نکال کر لے کے آتے ہیں. تو وہ روح کیوں جا رہی ہوتی ہے واپس اندر؟ وہ موت سے بچنا چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ مجھے موت ہے. مگر آج یعنی موت کے بعد سارے مرحلے مشکل ہی آنا. جو آسان مرحلہ ہے نا وہ تو بس یہی ہے زندگی کا، جس کو ہم مشکل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی بڑی مشکل ہے، اصل میں زندگی سب سے آسان ہے، کہ جس میں آپ کے پاس آزمائش ہے. آپ بہت ساری عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، آپ اللہ کی پسند کی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. اور آج کے دور میں تو دین پہ عمل کرنا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. ایک کلک پہ آپ کو دین کی ساری انفارمیشن ملتی ہے، ایک کلک پہ آپ لائیو ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ نہ آپ کو کہیں چل کر جانا ہے، اور اگر چل کر بھی جانا ہے تو کون سا کوئی اونٹوں پہ آنا ہے، کون سا آپ کو کوئی گھوڑوں پہ آنا ہے. آپ کے پاس اتنی بہترین سواریاں موجود ہیں جو آپ کو فراٹے بھرتی ہوئی آپ کو لے آتی ہے، اور پھر آپ پڑھ کے پھر آپ کو واپس آرام سے آپ بیٹھے بیٹھے پہنچ جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے کبھی انسان آج کے زمانے سے پہلے کوئی انسان سوچ سکتا تھا کہ ہم بغیر کچھ سواری کو، بغیر کچھ چابک استعمال کیے، کچھ کیے، ہم بیٹھے بیٹھے کہیں پہنچ جائیں، کمپیوٹر کی طرح کہیں شفٹ ہو جائیں؟ ایسے ہی شفٹ ہوتے ہیں نا سواری میں. آپ بیٹھتے ہیں، آپ کا ڈرائیور چلاتا ہے، آپ کو ہاتھ پیر ہلانا بھی نہیں پڑتا، بلکہ آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنے مدرسے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس کے باوجود انسان کہے کہ میرے لیے زندگی مشکل ہے. کوئی زندگی مشکل نہیں، زندگی بہت آسان ہے. اور اسپیشلی جو رب کی رضا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، سب سے زیادہ آسان ہے. کیونکہ وہ ادھر بھی اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، وہ ادھر بھی اللہ کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اللہ کی. وہ بندہ ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ مقبولیت لکھوا چکا ہوتا ہے زمین میں. جبریل علیہ السلام کو کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی کرو، اور وہ سارے کائنات میں منادی کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ تو ادھر بھی اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، وہ تو ادھر بھی اللہ کی رضا میں ہوتا ہے. کیا مشکل ہے یہاں کی زندگی؟ سب سے آسان ہے. ہاں، جو مرحلے مشکل ہے نا وہ موت کے بعد کے مرحلے مشکل ہیں. ادھر آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ادھر تو صرف اور صرف آپ کا اعمال نامہ ہوگا. کیوں نہیں؟ اس کا خیال تھا، یہ شخص کیا تھا؟ وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ شخص، اس کا قصور کیا تھا کہ اپنے گھر بار میں ہی گم تھا. یہ شخص انہو کانا فی اہلہ مسرورا،
بڑا ہی سرور میں تھا. سرور کہتے ہیں ایسی خوشی جس میں کچھ نشے کی ملاوٹ شامل ہو جائے. یعنی انسان کو کوئی اور چیز، آپ دیکھیں کہ نشوں وغیرہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اور چیز اچھی ہی نہ لگے، بس وہ اس خوشی کو ہی سمجھ لے، اس خوشی میں اتنا گم ہو کہ وہ اور کسی نہ تو نعمت کو انجوائے کر سکے اور نہ وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکے. تو اس کا قصور یہ تھا کہ یہ شخص اپنے گھر میں، اپنے متعلقین میں، اپنی دنیا میں بہت خوش تھا، مست تھا، بالکل خوش تھا. اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا بھی کر رکھا تھا. تو اگر عطا کیا ہو تو پھر شکر گزاری پہلے ہوتی ہے نا. خوشی تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں سکون تو پھر بھر ہی دیتا ہے. انسان کیا کرے، اگر اللہ نے عطا کر رکھا ہے سب کچھ، گھر بار عطا کر رکھا ہے، سب کچھ عطا کر رکھا ہے، تو وہ اللہ کے پسند کے کام اور محبت سے کرے اور دل لگا کے کرے. مگر اس نے دیکھا کہ بس، اور دیکھیں آج دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ گھروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ان کو گھروں سے نکلنا مشکل کام لگتا ہے، گھروں میں ہی بزی رہتے ہیں اور اپنی مصروفیات بڑھا کے رکھے ہیں. بڑے بڑے گھر لے کے بیٹھے ہوئے جن کی صفائیاں ہی نہیں ختم ہوتی، سارے دن صفائیاں کرتے رہتے ہیں. مجھے بہت سے لوگ بتاتے ہیں ڈیکوریشن کی پیسز رکھتے ہیں ہم، ڈیکوریشن صاف کی پیسز جو ہوتے ہیں وہ صاف کرتے رہتے ہیں. ہم صبح لگتے ہیں ڈیکوریشن کے پیس صاف کرنے کے لیے. کیا فائدہ ہے اس زندگی کا؟ کیا آپ کی زندگی اس لیے تھی کہ ڈیکوریشن کی پیس ہی صاف کرتے نہیں؟ یا کیا آپ کی زندگی اس لیے تھی کہ آپ کا جتنی استطاعت نہیں تھی، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اتنا بڑا گھر لینے کی کہ جس کی صفائی آپ سے نہیں ہو پا رہی، جس کو مینیج ہی آپ نہیں کر پا رہے؟ کیا فائدہ؟ وہ تو آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا آخرت میں. کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ چیزوں کو بھر لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ زندگی کو مشکل بنا لینے کی کہ جس کا حساب اب آپ اتنی لمبی طویل جو ہے نا ایک مزید زندگی چاہیے اس کا حساب دینے کے لیے. اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا ہی نہیں. یعنی وہ اتنا گم تھا گھر میں کہ اس کا خیال تھا اللہ کی طرف تو کبھی لوٹ کر جانا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھتا ہے. مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی بھی کہ جب وہ کامل ہو جائے یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور پہنچو گے. یعنی آج تم زندہ ہو اور کل تم ضرور مر جاؤ گے. ایک حالت سے کبھی تمہاری قبر میں حالت ہوگی، کبھی تم حساب دے رہے ہوگے، کبھی کوئی دوزخ میں ہوگا، کبھی کوئی جنت میں ہوگا، کبھی تم جو ہے کھڑے ہوگے حساب کے لیے کھڑے ہوگے، کبھی تم اور لوگوں کو دیکھ کر، کبھی تم دوزخ کا نظارہ کر رہے ہوگے، کبھی تمہاری نظر جنت کی طرف چلی جائے گی. سب کچھ سامنے ہوگا اور پھر اس کو اپنی زندگی یاد آئے گی کہ تو کتنی آسان تھی زندگی. بڑا آسان کام تھا، اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا. انہیں کیا ہو گیا؟ یہ ایمان نہیں لاتے. فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ بھی نہیں کرتے. احادیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سجدہ کرنا یہاں سے لازم ہے. اور سجدہ سب کے سب یا تو کر رہے ہوں گے یا پھر کریں گے ایک ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن کے جو سجدے ہیں. بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو، حالانکہ یہ خوشخبری ہوتی نہیں. فبشرہم بعذاب علیم. مگر اللہ تعالیٰ ان کو طنزیہ انداز میں کہ ان کے لیے تو کوئی خوشخبری ہی ہونی چاہیے کیونکہ اسی کے لیے تو انہوں نے تیاری کی. تو موسٹلی کیا ہوتا ہے جب جس چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جاتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اگر تیاری کی تو چلو وہ چیز. تو بھئی انہوں نے جو ہے برے کام کر کے انہوں نے دوزخ کی ہی تیاری کی تھی، انہوں نے عذاب کی ہی تیاری کی تھی. تو جیسی تیاری ہے ویسی ہی ان کو جو ہے نا اس کا رزلٹ ملے گا، ویسی ان کو خبر ملے گی. ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اجر غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، ایسا اجر ہے. جنت میں کوئی انسان کبھی بور نہیں ہوگا. اور جنت اتنی بڑی ہوگی کہ دوسری جگہ یعنی کہ اپنے متعلقین تک ملنے کے لیے اس کو دوسری اتنا دور تک جانا پڑا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے والے جب دیکھنا چاہیں گے نا تو وہ ایسے دیکھیں گے جیسے آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی یہاں زمین والے جو ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان. اتنی بڑی جنت. اور آخری جنتی کو یاد کر لیں کہ اس کو 10 مملکتوں سے بھی بڑھ کر جنت میں جگہ عطا کی جائے گی. 10 مملکتیں، ریاستیں. سوچیں، اندازہ لگائیں. کینیڈا جتنی 10 سب سے رقبے کے لحاظ سے کینیڈا سب سے بڑا ہے. تو اگر کینیڈا جتنی 10 مملکتیں آپ کو مل جائیں تو آپ تو اس کو دیکھنے میں بھی آپ کا گھومنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا. کتنا بڑا جگہ.
اور یہ تو آخری جنتی کی بات ہے. تو جو شروع کے جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے جو جگہ مختص کر رکھے نا، ان کے اوپر جو پودے لگائے نا وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں اور ان کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا. حدیث میں آتا ہے یہ. سورہ بروج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. برجوں والے آسمان کی قسم. برج ستاروں کو کہتے ہیں، محل کی بھی جمع ہے، لیکن برج ویسے ستاروں کو ہی کہا جاتا ہے. وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کی، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم کہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے. اچھا، یہ خندقوں والے جو ہے نا، یہ ایک پورا قصہ آتا ہے کہ بادشاہ کا اور ایک کاہن کا، کہ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا لا دو، میں اسے علم سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اسے سپرد کر دی. یہ پرانی ایک اسٹوری ہے جس کے اوپر یہ خندقوں والے کون تھے، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کرے تھے اس کو اپنے سامنے، کیونکہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو اب میں وہ واقعہ بتا دیتی ہوں. تو بہرحال وہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا بھی تھا. اچھا، لڑکا جو ہے نا، اس کے راستے میں ایک راہب کا مکان تھا. یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بیٹھتا بھی تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا، اس وجہ سے اچھی لگتی تھی. راہب سمجھتے ہیں نا. اسی طرح سلسلہ جاری رہا. ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور، شیر یا سانپ نے لوگوں کا راستہ روک لیا. لڑکے نے سوچا آج میں پتہ کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب. اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر ہے، پسندیدہ جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا. لڑکے نے یہ واقعہ جا کر راہب کو بتایا. راہب نے کہا، بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کاہن جو تھا ویسے تو اس کو دی، لیکن وہ اس کو راہب کی باتیں پسند آتی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا. راہب. اچھا، اور اب آپ کہیں گے راہب تو اس زمانے کی میں تو یہی لوگ مسلمان تھے نا، یعنی جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو عیسائی جو ہے اپنے وقت کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے. تو تیرے اچھا، یہ بیٹے اب تم فضل کا تمہارا. اور یہ لڑکا جو ہے مادہ ذات اندھے، برس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر. ٹھیک ہے. یعنی اس شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصائب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی. اور یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ شفا عطا کر دے گا. یعنی یہ جو بھی ان کا کام کرتا تھا تو جو یہ شفا اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھ دی تھی. مگر یہ ضرور کرتا تھا، وہ پہلے ان کو ایمان کی دعوت دیتا تھا اور اسی شرط پر ان کو جو کرتا تھا صحیح کہ تم ایمان لے کے آؤ. کتنی خوبصورت زبردست بات. چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفایاب کر دیتا تھا. اور یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی تو وہ بڑا پریشان ہوا. بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا. اب کیونکہ لوگ اہل ایمان ہو گئے تھے تو اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. اس نے اللہ سے دعا کی. پہاڑ میں لرزش پیدا ہو گئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا. ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کیا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر پھینک دو. وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ تو سب غرق ہو گئے مگر یہ بچ گیا. اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو. یعنی مرنے پر یہ راضی ہو گیا مگر اس لیے کہ تم اللہ کا نام پہلے لو. ٹھیک ہے. اپنا طریقہ بھی بتا دی کہ اللہ کا نام لو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیں. بادشاہ نے ایسے ہی کیا جس سے وہ لڑکا تو مر گیا مگر سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. کیونکہ بسم اللہ کا نام لے کر انہوں نے مارا تھا نا. اس سے پہلے وہ مر رہا نہیں تھا تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کی قوت ہے دراصل جو اس زمین پر، جو اس پوری کائنات میں طاقتور ہے. بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا. چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف کرے گا اس کو، یعنی اس کے ایمان سے جو انحراف کرے گا اس کو آگ میں پھینک دو. یعنی جو ایمان والا ہوگا اس کو آگ میں پھینک دو. اسی طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا. وہ ٹٹکی تو بچہ بولا اماں صبر کر تو حق پر ہے. یعنی اس بچے نے بھی، یہ چھوٹے سے بچے نے بولا. تو یہ واقعہ جو ہے امام ابن کثیر نے بھی ہے اور خندقوں والا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ سے بھی وہ جو واقعات ہوتے تھے، آپ پیچھے باغوں والوں کا بھی آپ نے ایک قصہ پڑھا تھا، وہ بھی عربوں میں مشہور تھا. تو یہ قصے ایسے تھے تو ان کو بھی بیچ میں قرآن میں داخل کیا گیا ہے تاکہ آپ ادھر سے بھی نصیحت حاصل کریں.
تو یہ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ اور تجھے لشکروں کی خبر بھی نہ ملی، یعنی فرعون اور ثمود کی، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورۃ طارق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے۔ تجھے معلوم بھی ہے کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے۔ طارق جو ہے رات کو آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ستاروں کو بھی طارق اس لیے کہا جاتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس پہ نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا، یعنی اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی جو ہے اپنی اس کو دیکھے کہ بلڈ کس سے کیا گیا۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ اس کے پاس کوئی زور اور نہ مددگار ہوگا۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والے زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یعنی یہ قرآن بالکل حق اور باطل اور واضح ہے، اس بات پر قسم کھائی گئی ہے۔ یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی قرآن جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں اور میں بھی ایک چال، یعنی کافر آپ کے خلاف چال چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں ان کے خلاف، یعنی ان کو وہ چال کیا ہے، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو اسی وقت پکڑ سکتا ہے نا، مگر انہوں نے مہلت دے رکھی ہے کہ ان کو ایک ہی دفعہ میں پکڑ لے گا، اور تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے۔ فَمَهِّلْ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر راہ دکھائی، جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے وحی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی، انسان کے لیے چیزیں پیدا کی اور گھاس پیدا کی جسے جانور چرتے ہیں، پھر اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ یعنی اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ جس طرح سے یہ تمہارے سامنے ہوتا ہے معاملہ، اسی طرح سے تمہاری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نصیحت کرتے رہیں، اور اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والے تو لے لے گا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، یعنی نصیحت کس کو فائدہ کرے گی؟ کہ جو ڈرے گا، جو خشیت اختیار کرے گا۔ علم والے یہاں پہ دیکھیں، علم جو ہے نا نہیں ڈیمانڈ کہ پڑھے لکھے کو نصیحت فائدہ کرے گی، جس نے کوئی ڈگری لے رکھی ہوگی یا جس نے کوئی 5-10 کلاسیں پڑھ رکھی ہوں گی اس کو نصیحت فائدہ دے گی، یا جس نے بہت ساری عبادت کر رکھی ہوگی اس کو نصیحت فائدہ دے گی، یا جس نے روزہ رکھا ہوگا اس کو نصیحت فائدہ دے گی۔ یہاں پہ عجیب بات آ رہی ہے کہ نصیحت کس کو فائدہ دے گی؟ جو یخشا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے جب علم حاصل کرے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے، جب علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا العلم تقوی، علم تو تقوی کا دوسرا نام، اور تقوی کا ہے تقوی ہاں ہونا، دل کی طرف اشارہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تقوی کی اصل جگہ کہاں پر ہے؟ دل میں، دل میں ہے اس کی جگہ۔ اپنے دل کو ٹٹول لیجئے، ابھی وقت ہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا تقوی ہے، ہمارے دل میں کیا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ انسان خود لے سکتا ہے، اپنے دل کے بارے میں ہر انسان خود جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے۔ ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا، کس سے گریز کرے گا؟ قرآن کی تعلیم لینے سے، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جو قرآن کی تعلیم لینے سے گریز کرے گا تو وہ کدھر جائے گا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ میں جائے گا، اور وہ بڑی آگ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ، جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا۔ حالت نزا سمجھتے ہیں نا، کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں جان نکل رہی ہوتی ہے نہ جان آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بڑی تکلیف کی پوزیشن ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا، بلکہ لواحقین بھی اگر کسی کو ایسی حالت میں دیکھے نا تو وہ دعا کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا دعا کریں؟ میں کہا زندگی کی دعا کریں، ظاہر سی بات ہے، ان کے لیے شفا کی، ہدایت کی دعا کریں۔ اور واقعی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ سے جا کے واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ حالت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو بے شک اس نے فلاح پا لی جو کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہے؟
جس نے تزکیہ اختیار کر لیا. پیچھے آپ دیکھیں تقویٰ، پیچھے آپ نے دیکھا خشیت، اور آگے تزکیہ. ٹھیک ہے، خشیت سے، تقویٰ سے آپ کے دل کو تزکیہ ملتا ہے. آپ کا دل جو ہے نا وہ پاک ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ جو تقویٰ ہے، جو اللہ کا ڈر ہے، وہ آپ کے دل کو جو ہے صفائی کرتا ہے. آپ کے دل کی، آپ کے دل کو آلائشوں سے، برائیوں سے دھو ڈالتا ہے. یعنی تقویٰ جو ہے یوں سمجھے کہ آپ کا ڈٹرجنٹ ہے، آپ کے ایمان کو اور چمکا دیتا ہے. آپ کا ڈٹرجنٹ جو ہے نا، آپ کے دل کا ڈٹرجنٹ تقویٰ ہے. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے نا، تو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کا علم حاصل کرو. لیکن تم، اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم توثر دیتے ہو. توثر ہوتا ہے ترجیح دینا. ٹھیک ہے، تم دنیا کی زندگی کو پریورٹی دینا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریورٹی پہ رکھتے ہو. یعنی جب تمہارے پاس فیصلے آتے ہیں نا، تو تم فیصلے یہ دیکھ کر نہیں کرتے کہ آخرت کے لحاظ سے کون سا فیصلہ صحیح ہے. تم دنیا کو دیکھتے ہو اور دنیا میں جو بہتر لگتا ہے وہ چیز کر بیٹھتے ہو. جب تمہیں کوئی فائدہ نقصان کی بات ہوتی ہے تو تم آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہو اور دنیا کا فائدہ کر بیٹھتے ہو. حالانکہ کرنا کیا چاہیے کہ دنیا کا بھلے نقصان ہو جائے مگر آخرت کا فائدہ دیکھنا ہے. اور یہی باتیں پہلی کتابوں میں تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں. سورہ الغاشیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، لیکن وہ عاملۃ ناصبہ ہوں گے، وہ بہت محنت کر کر کے تھکنے والے جو ہے نا وہ ہوں گے، بڑی سخت محنت کرنے والے. عامل کون ہوتا ہے؟ عمل کرنے والا. اور ناصبتاً بڑی تھکنے والا، بہت ہی سخت محنت کرنے والا. یہ کون سے چہرے ہوں گے؟ یہ بدعات میں محنت کرنے والے، شرک میں محنت کرنے والے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں محنت کرنے والے لوگ ہیں. جو ابھی آپ دیکھیں، آپ آئے ہوں گے بازاروں میں، لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی کپڑے پہن لے، مجھے تو کپڑے ہی نہیں یاد رہتے. میں تو یہ سوٹ پہن کے آ رہی، میں نے ان سے کہا مجھے لگتا ہے میں چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسا پہن لوں، مگر میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سا میں نے کب پہنا ہے، کون سا. میں نے کہا جو مجھے سامنے نظر آتا ہے میں نکال کے پہن لیتی ہوں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ عید پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جو دھلا ہوا کپڑا ہوتا تھا، جو دھلا ہوا سوٹ پہنتے ہوتا تھا وہ پہن کے آ جاتے تھے. یہ دستور تھا، کیونکہ سمجھتے تھے نا کہ عید اسی کا، عید ہے نا، نئے کپڑے پہننے سے کب خوشی مل جاتی ہے. عید تو جب خوشگوار ہوتی ہے، اس وقت خوشگوار ہوتی ہے جب آپ روزے اچھے رکھ جائیں، جب آپ عبادت اللہ کی اچھی کر جائیں. جب آپ، بلکہ عید پہ بھی پھر آپ کو عبادت ہی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. آپ کی عید بھی پھر بڑی خوشگوار گزرتی ہے. تو عید اس کا نام نہیں ہے کہ آپ سارے وقت بازاروں میں گھومتے رہیں اور آپ شاپنگیں کرتے رہیں اور پھر آپ ڈریس ڈیزائننگ کرتے رہیں، ڈریس بناتے رہیں اور پھر نا آپ روزے جو ہے ضائع کرتے ہیں. اتنی بہترین ایک ایک لمحہ کشید کر لیں. اب آج بھی طاق رات ہوگی، ایک ایک لمحہ کشید کر لیں. ایون کام کے لیے اٹھیں، نماز پڑھنے کے علاوہ جب آپ اٹھتے ہیں، یعنی روٹی بنانے جا رہے ہیں، کچھ اور کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس دوران بھی ذکر سے جو ہے نا بالکل اپنی زبان کو چھوڑیں نا. ذکر تو کر ہی سکتے ہیں نا آپ، گھر کا کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، تو ذکر اس وقت بھی آپ کا زبان جو ہے نا وہ ذکر میں لگی رہنی چاہیے. اتنی جد جانا ہے ذکر کرنے میں. ٹھیک ہے، تو بہت سے چہرے وہ جو عاملۃ ناصبۃ ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، جو نہ پوٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. ویسے تو کھانے کا کام یہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو موٹا بھی کرتا ہے، اس کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے. معدہ جو ہے وہ ایک دفعہ سکون میں آ جاتا ہے. مگر جو کانٹے دار درخت کھائیں گے تو اس سے تو معدہ، کبھی نوٹس کیا آپ نے کہ معدے کے اندر میمبرینز ہوتی ہیں، جھلیاں ہوتی ہیں نا باریک باریک سی، تو وہ تو ساری چھل جائیں گی، اندر بھی سارا خون ہو جائے گا. کبھی کانٹا کسی کے چبھا ہو تو اندازہ ہو، کسی نے مچھلی کا کانٹا اگر کھا لیا ہو کتنا چبھنے والا ہوتا. تو جب وہ تو ایک کانٹا تھا نا، مگر اگر آپ کو کھانا ہی وہی مل رہا ہے ڈیلی بیسس پہ جو کانٹے دار درخت ہے،
زقوم آپ کو مل رہا ہے، پیپ آپ کو پینے کو مل رہی ہے، تب آپ بتائیں کہ آپ کے جسم کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسری طرف وجوہ یومئذ ناعمۃ، وہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، لسعیھا راضیۃ، وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہوں گے۔ وہاں پر بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوں گے اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے۔ امیجنیشن میں تھوڑا سا لے کے آئیں۔ وزرابی مبثوثہ، اور مخملی مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیے گئے، اور آسمانوں کو کہ کس طرح اونچے کیے گئے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پہ دروغہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا، اور ہمیں بھی یہی سنایا جا رہا ہے کہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتا دینا، ٹھیک ہے، ہم کسی پہ دروغہ نہیں ہیں۔ اب کوئی جو روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری طرف اس کا لوٹنا، اور پھر بے شک ہمارا ذمہ ان سے حساب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، ذو الحج کی ابتدائی 10 راتوں کا ذکر، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی کہ جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ اس سے مراد مطلق فجر ہے، فجر کا وقت۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، فجر کا وقت کا جو قرآن پڑھا ہوا جو ہے وہ مشہود ہے، وہ حاضر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے نزدیک جو یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں، وہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان کی فضیلت کہ عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس جہاد کے کہ اس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ یعنی یہ 10 راتیں، 10 دن جو آئیں گے ابھی ذی الحج کے آئیں گے آپ کے سامنے، ٹھیک، تو وہ اتنے اللہ کو پسندیدہ ہیں کہ اس میں کی گئی ہر عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور ہر عبادت جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے، سوائے اس جہاد کے کہ جس میں انسان اپنی جان ہی دے دے، ٹھیک، تو ان کا ذکر کیا جائے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، اور ستونوں والے ارم کے ساتھ؟ ارم قوم عاد کے دادا کا نام ہے، ان کا سلسلہ نسب ہے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو، یہ عاد اولا ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں جد امجد ہیں، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشتے تھے، یہ پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے تھے، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، کیونکہ یہ ان کے پاس بڑے لشکروں والا تھا نا، تو اس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جس میں میخیں گاڑ کر وہ خیمے لگاتا تھا۔ ان سبوں نے شہر میں سر اٹھا رکھا تھا۔ اب ان کا کیا معاملہ آ رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی، اتنی قوت دے رکھی تھی، اتنی ٹیکنالوجی دے رکھی تھی، مگر اس کے باوجود ان کا قصور کیا تھا کہ یہ رب کا شکر نہیں ادا کرتے تھے۔ یعنی آج کی قومیں سب سمجھے اور بہت فساد بچا رکھا تھا، آخر کار تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً تیرے رب ہاتھ میں انتظار میں ہے۔ ان ربک مرصاد، مرصاد کہتے ہیں انتظار میں، انتظار کر رہا ہے، ڈھیل دے رکھی ہے۔ انسان کا یہ حال ہے، جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں گے آخری سپاروں میں کھانا کھلانے اور یتیموں کی عزت اور نماز پڑھنے کی ترغیب، یہ سب بہت آئے گا، اور مسکینوں کے کھانے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث جو ہے سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی، تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ لیں گے۔ یعنی کہ انسان کا کیا سکھایا جا رہا ہے اس میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے کہ جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کیا جائے۔ اور پھر اشارہ کر کے انگلی سے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ایک ساتھ ہوں گے، 2 انگلیوں کو اس طرح سے ساتھ ملا کے۔ تو یتیم کون ہوتا ہے؟ بے سہارا، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو بے سہاروں کا سہارا بننا، اللہ تعالیٰ کو یہ سوشل ورک بہت پسند ہے. اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کو یہ سوشل ورک بھی بہت پسند ہے. ٹھیک ہے نا. ڈھونڈے کوئی مسکین، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ہمیشہ کوئی باقاعدہ انتظام کریں، لیکن بس ہمارے ارد گرد ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے. اس کے لیے ہم کھانا پکا کے بھی کھلا سکتے ہیں، ہم ان کے گھر میں راشن بھی ڈلوا سکتے ہیں، اور کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بلد. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی، کس کی؟ مکہ کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھا رہے ہیں. آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی مکہ میں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ہر باپ. یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی زندگی مشقت سے بھرپور ہے، شدائد سے بھرپور ہے. اس کی زندگی میں مشکلات تو ہیں. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کیا یہ کسی کے بس میں نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا، یعنی دنیا کے معاملات میں، فضولیات میں بہت مال خرچ کر دیتا ہے، مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا. کیا یہ یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ یعنی جو اعضاء ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعضاء جو ہے اللہ نے انسان کو دے رکھے ہیں، جو انسان کی جو ہے کیپیسٹی میں بھی، صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت بھی بناتے ہیں. ہم نے دکھا دیے اس کو 2 راستے، یعنی خیر اور شر کے 2 راستے. سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا ہے. کیا ہے گھاٹی؟ عقبہ کیا ہے؟ عقبہ یہ ہے کہ انسان کا دشوار گزار جو راستہ ہے. ایک مثال کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ محنت مشقت کر کے جو انسان نیکی کرتا ہے نا، تو وہ عقبہ ہے، وہ ایک دشوار گزار راستہ. عقبہ کہتے ہیں دشوار گزار راستے. اپنے آپ کو محنت پر آمادہ بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہی لوگ جو ہے نا ایمان والے ہیں، اور جو لوگ ایسے نہیں کرتے، جو آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو پھر انہی پر آگ ہوگی چاری طرف سے گھری ہوئی ہوگی. اور سورۃ الشمس والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے ہے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی کہ جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے ہموار کرنے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کے درست کرنے والے کی، کہ پھر سمجھ دی اور اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. کس بات پر قسم کی؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھداری دی ہے، اس کو بدکاری کی بھی سمجھ دی ہے کہ کیا چیز بدی ہے اور کیا چیز اس کے لیے خیر کا باعث ہے. تقویٰ اور فجور 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر الہام کر دیا. آیت بڑی قیمتی ہے اور بڑی سمجھ کے، آیت نمبر 8 کو دیکھ لیں. اور جس نے اس کو پاک کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا تو وہ ناکام ہو گیا. اور پھر قدار بن سالف کا ذکر ہے کہ جب ان میں بڑا بدبخت کھڑا ہو گیا جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالی. اور یہ جو ہے قوم سمود میں تھا نا. آپ کو پتہ ہے کہ قوم سمود کا میں بتا چکی ہوں کہ اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کی تھا معجزہ، تو ان کو معجزہ دکھایا تھا اونٹنی جو ہے پہاڑ سے پیدا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اس میں ایک جو بہت طاقتور انسان تھا قدار بن سالف، اس نے کہا کہ میں یہ کام، یعنی طے پایا کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے. اس نے کوچیں کاٹ دی. اور اس میں یہ تھا کہ اگرچہ بندے، اس شخص نے یہ شرارت کی تھی، مگر ساری قوم خاموش رہی اور ساری قوم پیچھے تھی اس کو سپورٹ کر رہی تھی. تو ساری قوم پر پھر عذاب آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر، ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، اور وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے. سورۃ اللیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. واللیل اذ یغشی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور قسم ہے دن کی جب روشن، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے. جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی، تو ہم بھی اس کی تنگ دستی اور مشکل کے سامان کر دیں گے. یعنی انسان کی کوششیں الگ الگ ہیں. اگر کوئی اچھے کام کی کوشش کرے گا، اگر اچھا عمل کرے گا، تو اس کا صلہ جنت ہے، اور برے عمل کا بدلہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور نیکی اور اطاعت کی توفیق اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے. یعنی نیک بات کی اگر تصدیق کرتا رہتا ہے، تصدیق کیسے؟ عمل سے، ٹھیک ہے، زبان سے تصدیق ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ ایک کے بعد ایک نیکی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو نیک راستے پہ چلنا آسان کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا فاسٹ ہو جائیں، کیونکہ اب
اینڈنگ کرنی ہے نا ہمیں، اور دعا بھی کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن والضحیٰ، کہ قسم چاشت کے وقت کی اور قسم رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں کیا، تو ایک عورت کہتے ہیں کہ یہ ابو لہب کی بیوی تھی. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا تجھے جس کی تو پیچھے جاتا تھا اس نے چھوڑ دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہے. اب اس نے تو جو لفظ استعمال کیا تھا وہ میں لے نہیں سکتی، اس لیے میں نے لیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ کیا تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں پھر خوبصورت انداز میں. علم یجد کا یتیمن فآوا، تو تجھے، کیونکہ یتیم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا نا، مگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے دادا، انہی کے چچا، یعنی اپنے ہی ٹھکانے میں، اپنے ہی ددیال میں پرورش پر جنت دلوائی. اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنا دیا، یعنی غنی نہیں بنا دیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ماشاءاللہ الحمدللہ غنی ہو گئے تھے. بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کر، یعنی ایسے حالات سے آپ گزر چکے ہیں، تو اب اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی بندہ آئے تو آپ بھی اس اپنا وقت سامنے رکھیں. یعنی انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب انسان پہ برے وقت کے بعد اچھا وقت آئے تو اپنا برا وقت بھولے نہیں، بلکہ اپنے برے وقت کو یاد کر کے وہ سامنے رکھ کے اسی کو کاپی کریں. ٹھیک ہے نا. اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہے. سورہ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ ابھی گزشتہ صورت میں بھی انعامات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ابھی بھی انعامات کے ذکر کہ سینہ کھول دینا. اور آپ کو پتہ ہے شرح صدر کا معاملہ جو ہے ایک دفعہ تو جب ہوا تھا بچپن میں، جب آپ 4 سال کے تھے اور جبریل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرا اور اس سے وہ شیطانی حصہ نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے دھو کر بند کر دیا. اور یہ بالکل چھوٹے سے تھے، اور جو آس پاس کے بچے تھے ڈر گئے تھے. حضرت شیمہ بھی ساتھ تھیں، انہوں نے دائیہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں یہ ہوا تھا تو ان کو جا کے بتایا بھی تھا. اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے لیے سب بہت آسان ہے. ہمارے ہاں وہ سرجری کتنی مشکل ہوتی ہے، کہاں آپریشن تھیٹر میں، اور یہاں پر آپ دیکھیں اور دل کو کس طرح سے ایمان اور حکمت سے بھر کر رکھ دیا گیا. بڑا سفر کرنا تھا نا، تو اس کے لیے دل کو جو ہے ایمان و حکمت سے دل کو اور زیادہ کشادہ کیا گیا تھا. سبحان اللہ. اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، یعنی نبوت کی مشکلات آسان کر دی جس نے تیری پیٹھ تو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہوگا کہ وہ کل آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا مجھے اڑا دو، وہ گھبرا گئے تھے. تو ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی اسلام کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنوایا جا رہا ہے کہ اسلام کے راستے میں دنیا میں آپ کو کوئی بھی مشکل آئے تو اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی آ رہی ہوتی ہے. مگر ہم اس وقت اتنے مدغم ہوتے ہیں، اتنے گم ہوتے ہیں اپنے جو ہے نا غم میں، کہ ہمیں وہ آسانی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور ہمیں بس غم نظر آ رہا ہوتا ہے، اور غم بیٹھ کے منا رہے ہوتے ہیں. اصل میں تو خوشی منانی چاہیے، غم کے ساتھ جو آسانی آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. سورۃ 3 والتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی. انجیر اور زیتون مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن فلسطین. طور سینین جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور وہذا البلد الامین مکہ کی طرف اشارہ ہے. اب ان تینوں شہروں کی، ان تینوں علاقوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. آپ دیکھیں ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب صورت میں، آپ دیکھیں کوئی رینگتی ہوئی جاتی ہے، کسی کا سر نیچے ہے، کوئی الگ، اور کچھ مطلب باقی اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو بہت کوئی خوبصورت بھی نہیں ہے، مگر انسان کتنا خوبصورت ہے. اللہ جمیل یحب الجمال، کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے نا. تو اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ، جنوں کو بھی اگر آپ دیکھنے کی کبھی آپ کو توفیق ہو نا، تو جن بھی جو ہے نا بڑے براؤن، یعنی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا، کیونکہ کبھی اس نے دیکھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کی چھپکلی، اور کیا مسئلہ ہوتا ہے، شکل سے ہی تو بے ہوش ہوتے ہیں آپ لوگ.
اور کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کھاتی وہ تو ڈر جاتی ہے آپ سے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت محبت سے بنایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں، پلس ان کے لیے جنت بھی رکھی ہے اور اجر بھی رکھا ہے. بس تجھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یہ اجر کسی کے لیے نہیں ہے. اگرچہ سینگ والی بکری اور بے سینگ والی بکری کا حساب ہوگا، مگر پھر ان کو مٹا کر مٹی کر دیا جائے گا. ان کے لیے جنت یا دوزخ نہیں ہے، مگر انسان کے لیے جنت ہے یا پھر دوزخ ہے. بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے. اور سورہ العلق پہلی وحی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرام الذی علم بالقلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہے تیرے رب بڑا ہی کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اور جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ غیر حرا میں مصروف عبادت تھے، اور آپ نے کہا تھا انا امی ہوں. ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آ کے کہا تھا، اور انہوں نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا تھا. تو پہلی وحی کی طرف ہے، اور پہلی وحی میں آپ دیکھیں علم کی بات آتی ہے، قلم کی بات آتی ہے، اور اس کی بات آتی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا. سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا تو وہ ایسے ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، دنیا والا ہو جاتا ہے دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یقین لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے. بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو جہل. جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پہ. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دوں گا، یعنی اسے رون دوں گا. استغفر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے پکڑ لیتے. اور ایک دفعہ اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ اس کے آگے آگ آ گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹا تھا. یہ واقعہ بھی آتا ہے. تو لوگوں نے جب پوچھا تو کیا تھا، بولے کہ آگ تھی اور مجھے پیچھے دھکیل دی تھی، اور کوئی بہت مضبوط سے لوگ تھے جو مجھے پیچھے دھکیل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. سورۃ القدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے کسے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ قدر کا مطلب قدر و منزلت بھی ہے اور اندازہ بھی ہے، اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس دن اس رات کثرت سے فرشتے اترتے ہیں زمین پر اور اللہ کے احکامات لے کے اترتے ہیں. اس رات جو ہے 1 سال، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، 1 سال کے فیصلے جو ہے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اگلے 1 سال تک کے لیے. اور یہ رات جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت، ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ رات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی. اور ان کاموں اور حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ہے مقرب اور سارے فرشتے اترتے ہیں، اور یہ اس رات جو ہے زمین جو ہے فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور اس رات ہمیں عبادت کا حکم ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں رات یہ پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو وہ دعا آئی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے سکھائی گئی تھی، یعنی کہ اس وقت آپ اپنے رب سے عفو یعنی معافی مانگے. تو شب قدر اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبریل اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی ہوتی ہے. آج بھی طاق رات ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. تو سب کو سب جو ہے نا طاق رات میں عبادت کریں. حکمت مجھے اس سے میں لگتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر اتار رہا ہو 1 سال کے لیے تو آپ عبادت میں مصروف ہوں. بالکل. تو امید ہے کہ تقدیر آپ کی اچھی اترے گی، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل بھی دیتی ہے. مجھے حکمت ایک یہ نظر. اور ظاہر ہے جب فرشتے اتر رہے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ مومن بھی جو ہے، ایمان والے بھی عبادت میں مصروف ہوں، تو دونوں کی عبادت جو ہے مل جائے. وہ اپنے اچھا وہ بھی عبادت ہے کہ وہ عبادت کے ساتھ اتر رہے ہیں، وہ بھی ان کو اپنے اللہ کے حکم سے اتر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری کائنات ہی عبادت میں. ہو سکتا ہے چرند پرند بھی عبادت کر رہے ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ساری کائنات پہ اس رات عبادت کرے. اور اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ عطا کرتا ہے. سورۃ البینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھتا ہے جن میں صحیح اور درست احکامات ہیں، وہ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آنے کے بعد بھی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے. یعنی کچھ مومن بھی ہوئے متفرق اس طرح سے ہوئے کہ کچھ مومن بھی ہوئے اہل کتاب میں سے، مگر موسٹ آف جو اہل کتاب تھے اور مشرک تھے
وہ اپنے آپ کو اس پرانے دین پہ رکھا جو کہ مشرک تھا، جس کو اللہ تعالیٰ دین شمار ہی نہیں کرتا، یعنی اپنے آپ کو کافر ہی رہنے دیا اور اہل کتاب ہی رہنے دیا اور ایمان نہیں لائے، اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کہاں جائیں گے؟ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے لوگ بہترین خلائق ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنت ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہے، اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے رہے. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اپنے بوجھ باہر نکال دی جائے گی، زمین میں جو کچھ ہے باہر نکال دی جائے گی. اور زمین کی خبریں کی پوچھا گیا کہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ زمین کی خبریں ہیں کہ جس بندی نے یا جس بندے نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کی گواہی دے گی، یعنی زمین گواہی دے گی کہ فلاں شخص نے میرے اوپر یہ کچھ کیا تھا. تو وہ اپنے بوجھ، اپنے خزانے، اپنے ہر چیز نکال پھینکے گی. انسان کہنے لگے گا اس سے کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. زمین بھی اپنے رب کی ہے. اے انسان، تو اپنے رب کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو جس نے جو بھی برائی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. سورہ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاوا بوڑنے والوں کی قسم، پھر اس وقت وہ گرد غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اب یہ جو صبح کے وقت عرب میں اسی وقت حملہ کیا جاتا، یعنی صبح حملہ کیا جاتا تھا، اور دوڑتے ہوئے جو ہے نا، ظاہر ہے اس وقت گھوڑے ہی ہوتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے آتے تھے اور گھس جاتے تھے میدان، یعنی دشمن کی فوج سے لڑنے کے لیے. تو اس کی طرف ہے اشارہ. اور قسم ان کی کھا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لربی لکنود، کہ انسان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. اور یقیناً وہ انسان خود بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے. اور یہ کس لیے ناشکرا ہے؟ کیونکہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی مال نہیں خرچ کرتا اللہ کی محبت میں. کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں کہ جب قبروں میں جو کچھ نکال لیا جائے گا؟ یعنی انسان کا اصل مقام تو قبر ہے نا. اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا واقف ہے. سورہ القاریہ. کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہو، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تند و تیز آگ ہے. حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہی ہے، اور جہنم کی گہرائی کو بھی کہتے ہیں. سورۃ تکاثر. اور قیامت کا ذکر اس سورت میں آتا ہے. سورۃ تکاثر. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. تکاثر زیادتی کو کہتے ہیں، کثرت سے ہے نا، کثر. تو یہ عام ہے، جنرلائز. مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، ہر چیز کی زیادتی انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہے. کثرت اچھی لگتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کثرت ہے نا تمہیں دنیا میں لگا دیتی ہے اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے. تو کثرت اچھی چیز نہیں ہے. پھر کیا چیز اچھی ہے؟ قلت اچھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقیری مانگی تھی، تو ہم کیوں امیری چاہتے ہیں، امیری مانگتے ہیں؟ تو کثرت اچھی نہیں ہے. سمجھ جائے انسان، اپنا عقیدہ درست کر لے کہ جو بھی چیز ہے اس کی قلت کم چیز اچھی ہے، تاکہ اس کا حساب آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. اور ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں تم یقیناً طور پہ جان لو گے. تو بے شک جب تم جہنم دیکھ لو گے پھر تمہیں یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تمہیں ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. یعنی کثرت جتنی بھی ہوں گی وہ ساری ان کا سوال کے لیے ہیں. تو تم کیا سوال کے لیے اپنے پاس کثیر نعمتیں اپنے پاس رکھتے ہو؟ ٹھیک. تو نعمتوں میں کیا مزاج پسندیدہ ہے انسان کا؟ نعمتوں میں اللہ کے پاس جو انسان کا مزاج پسندیدہ ہے وہ یہ کہ وہ نعمتوں کو شیئر کرے، نعمتوں کو تقسیم کرے، اپنے پاس جمع نہ رکھے. سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، بے شک انسان سر تپا نقصان میں، سوائے ان لوگوں کے. 4 کام آ گئے کہ جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں: جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کب؟ جب کہ وہ نیک کام کر رہے ہوں. ویل کلی ہمزۃ لمزۃ. بڑی خرابی ایسے شخص کے لیے جو ایپ ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا، اور جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. اچھا، ہمزہ لمزہ جو ہے وہ آنکھ اور ہاتھ کے اشارے کو کہا جاتا ہے. اور مال کو جمع کرنا، یہ بھی آپ کو پیچھے میں بتایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان
کی کیا بدعقیدگی کیا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس صدا نہیں رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو توڑ پھوڑنے والی آگ میں پھینک دیا، یعنی وہ بھی اور اس کا مال بھی۔ تو مال کا جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہاتھ اور آنکھوں سے اشارے کرنا، برائی کے اشارے کرنا پسندیدہ ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ سورۃ الفیل، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کی؟ یہ وہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ گزر چکا ہے کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ ابرہہ، اس نے ایک گرجا بنایا تھا صنعا میں، اس نے یہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنایا تھا۔ اس نے سوچا اور اس نے اعلان بھی کیا کہ لوگ عبادت کے لیے نعوذ باللہ اس طرف آئیں اور خانہ کعبہ نہ جائیں۔ یہ بات اہل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، اور کسی نے اس کو پلید کر دیا تو اس پر اس نے چڑھائی کر دی، اور اس کے ہاتھی بھی ساتھ تھے۔ وہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ ابابیل تھی جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور یہ نشان زدہ تھی، جس کو لگتی تھی، جس فوجی کو یہ لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا، اور خود ابرہہ کا بھی صنعا پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس کا ذکر آتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش، لیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے مانوس کرنے والے یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے والے، اسے سورہ الاف بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں یہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اور سفر ہوتا تھا تجارتی سفر عرب کے لوگ۔ اور کعبے کے کیونکہ خدمت گار تھے، کعبے کے یہ والی تھے، تو ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی یمن میں بھی اور شام میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک تو تم گرمی اور سردی کے جو سفر کرتے ہو، یہ کہ ایسے تمہاری تجارت ایسی جگہ پہ رکھ دی ہے کہ جہاں پہ تمہیں ویدر کی پرابلم نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ کہ یہ احسان کہ تمہیں مکہ عطا کیا ہے، مکے کے تم والی ہو، اور مکہ میں امن بھی ہے، اور مکے کی وجہ سے اہل عرب ہونے کی وجہ سے تم ان لوگوں میں معزز سمجھے جاتے ہو، تو یہ آسانی کا معاملہ ہوتا تھا، ان کو تجارت اور ان کے لیے کرنا آسان ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن دیا۔ سورۃ الماؤن، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم سے اس نے سلوک نہیں کرتا اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل ہے جو نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ یعنی کچھ چیزوں کا ذکر بار بار آئے گا، یتیم کو عزت نہ دینے، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرائم ہیں۔ نماز سے غفلت جرم ہے، اور ریاکاری کرنا شرک اصغر قرار دیا نا۔ اور پھر کنجوسی، اس حد تک کنجوسی کرنا کہ عام استعمال کی چیزیں، مان کہتے ہیں شیئن قلیل کو کہتے ہیں، چھوٹی عام استعمال کی، یعنی ماچس سمجھیں، گھر جیسے ہوتا ہے نا محلے میں ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگ لینا، تو ان چیزوں کو، برتنے کی چیزوں کو روکنا۔ اچھا یاد رکھیں کہ سوالی پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسرا مومن کا کیا کردار پسند ہے کہ سوال نہ کرنے والا، لیکن اگر اس سے سوال کر دیا جائے تو پھر جواب میں وہ نہ کریں، تو عام استعمال کی چیزوں کو روکنے سے جو ہے منع کیا گیا۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا رب لا وارث اور بے نام و نشان ہے۔ عرب کے جو اہل مشرک تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ زندہ نہ رہنے پر کہتے تھے کہ ابتر کہا کرتے تھے، استغفر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ابتر تو تیرے دشمن ہی رہیں گے، اور نسل اس طرح سے بھی باقی رہتی ہے کہ لڑکی اگر ہوتی ہے تو اس سے بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو امت ہے وہ آپ کی ہمیشہ کے لیے نام لیوا ہے۔ مشرکین کا نام لیوا تو کوئی نہیں، مگر امت محمدیہ کی جو امت ہے وہ قیامت تک، ایون بعد میں بھی شفاعت کا معاملہ رہے گا۔ تو پھر آپ کیا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور حوض کوثر جو ہے نا وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ عطا کیا جائے گا، اور وہ نہر کوثر سے اس کا پانی آ رہا ہوگا، جیسے نہر بڑی ہوتی ہے، حوض تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے اسی حوض کوثر سے جب، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بدعات کو وہاں سے روک دیا جائے گا، اور اس کی بڑی ڈیٹیل آتی ہے جو ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو، کیونکہ یہ اس کے اندر بڑے یاقوت اور ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے خوبصورت خوبصورت پیالے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو جب وہ محشر کی سختیاں جھیل کر آئیں گے تو ان کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ہاتھوں سے پانی نصیب کرے، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجیے کہ کافروں نام میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عرب کے جو لوگ تھے مشرک، وہ چاہتے تھے کہ آپ کم از کم ہاتھ ہی رکھ دیں بتوں پر، تو یہ جواب آیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ہم نہیں کرتے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو آپ ماننے کو تیار نہیں، تو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو لوگوں کو ان کے اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا ہوا دیکھے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، یعنی انسان کو خوشی منانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ خوشی میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، نہ کہ غلط کام۔ اور سورہ تبت ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تبت، ابو لہب جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز پر وہ اور اس کی بیوی لا کر صبح کے وقت خاردار جھاڑی رکھ دیا کرتے تھے، جس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف دیتا تھا، پڑوس میں رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود ہلاک ہوا، اور یہی ہوا کہ فائنلی اس کی موت ایسے واقع ہوئی کہ عدسیہ بیماری میں مبتلا ہوا، جس میں طاعون کی گلٹی نکلتی ہے۔ اس کی موت واقع 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، اس میں بدبو آ گئی، حتیٰ کہ اس کے لڑکوں نے بیماری پھیلنے کی اور وجہ سے اس کے جسم پر دور سے پتھر اور مٹی ڈال کر، پتھر یوں پھینک کر اور مٹی ڈال کر اسے دفنایا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملہ، اور آخرت میں بھی یہ جو ہے دوزخ میں جائیں گے، ان قریب بھڑکتی بھی آگ جائیں گے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو یہ رب کا نسب آپ کے پاس آ گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور نہ اس کا کوئی پیدا ہونے والا ہے، نہ اس سے کوئی، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کسی سے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو فضیلت ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس کی جو ہے نا، اس کی ایک دفعہ پڑھنے کی، تو اگر آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ پورا قرآن پڑھنے کے، یعنی ایک دفعہ اس کا پڑھنا ہے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اس کی فضیلت۔ قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دونوں معوذتین ہیں، اور ان دونوں کی مشترکہ فضیلت متعدد احادیث میں واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور یہ فرما کر انہوں نے یہ دونوں صورتیں پڑھی تھی، اسی لیے میں نے بھی یہ دونوں صورتیں سنت ادا کرنے کے لیے پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حافظ، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں معوذتین ہیں۔ اور جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی کوشش ہوئی تھی تو جبریل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے تھے، اور بتایا گیا تھا کہ یہودی نے جادو کیا، اور یہ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، اور وہ گرہ جو باندھی گئی تھی وہ بالوں پہ گرہ باندھی گئی تھی، اور جو کنگا تھا اس کے دندانوں میں وہ ڈالا گیا تھا اس کو، تو اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی تھی، تو وہ گرہ کھلتی جاتی تھی اور سوئیاں نکلتی جاتی تھی، اور خاتمے تک یہ ساری گرہیں کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل آئیں۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جادو کا علاج بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص معوذتین پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کے پھونکتے اور پھر انہیں پورے جسم پر ملتے تھے، اور اس میں شیطان سے، اس کی ذریت سے، جہنم سے، ہر چیز سے پناہ ہے، کہ ہر اس چیز سے پناہ ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں خطرناک درندے اور جو بھی انسان کو شر پہنچانے والے موذی جانور، جو بھی چیزیں انسان، جرائم پیشہ افراد بھی ہو سکتے، ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے، اور کالا جادو کرنے والے مرد اور عورت دونوں سے پناہ مانگی گئی ہے، حسد کرنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ مانگ کر کس کی پناہ میں آیا گیا ہے؟ مالک الناس الہ الناس، لوگوں کے معبود، رب کے معبود سے کی پناہ میں آیا گیا ہے، اور وسوسہ ڈالنے والے، وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ شیطان، اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ شیاطین جو وسوسہ ڈالتے ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، کہ جو لوگوں کے سینوں میں پناہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انس میں سے۔ الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العرش العظیم۔